بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت پڑھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر امتی جنت کے لیے پڑھے گا جنت ملے گی، اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا ملے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ایسا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا کہ جو بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑے تو بجھ جائے گا، پہاڑ پر پڑے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ذمہ بہت نماز قضا ہے جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو ہے وہ اس کا بدلہ اس کا نیکیوں میں لکھ دیں گے۔ اس کے لیے 3 نمازیں لکھ دی جائے گی۔ اس دعا کو اگر کوئی خوفزدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے۔ اگر پیاسا پڑے تو اللہ اس کو سیراب کر دیتا ہے۔ اگر بھوکا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزاق مطلق کھلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ اب اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی۔ میں نے دعا کی اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، اور وہ مجھے یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہے اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو، آپ کی حاجات پوری ہو، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے؟ وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے؟ ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہے اور اللہ کا کرم ایسے تیزی سے نازل ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ تسبیح کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئیے اس تسبیح کو پڑھے اور اللہ کی رضا حاصل کرے اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ تسبیح آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسے پڑھنے سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل اور برکات کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، المرء مع من احبا، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام
اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمان بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہری کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ذلل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان اور مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتی ہے۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب، اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرے، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کو مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا دن درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا،
ताकि करीब से देखूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया कि बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी न सुना दूं कि बेशक अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती नाजिल करूँगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग किसी ऐसी मजलिस में बैठते हैं जिसमें वो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ते, तो क़यामत के दिन ये मजलिस अजर अजीम से महरूमी की वजह से इनके लिए हसरत का बाइस होगी, अगरचे वो सवाब के लिए जन्नत में भी दाखिल हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूँ मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दुरूद पाक से मुज़य्यन करो। इमाम इब्न हजर मक्की रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि एक सालिक शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और इससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। इसने बताया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेज दिया। सालिह शख्स ने इस सलूक का सबब पूछा तो इसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़ते हुए दुरूद पाक भी शुमार किए तो 100 दुरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज़्यादा थे। जो ही दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके दुरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। नाज़रीन मोहतरम, दुरूद पढ़ना अजीम तरीन सआदत और बरकतों के हामिल और अफजल तरीन अमाल में से एक अमल है। बुजुर्गान दीन ने दुरूद शरीफ की बरकतों को बकसरत बयान किया है और मुख्तलिफ किताबों में इन बरकतों को जमा करके बयान किया गया है। यहाँ उनमें से 44 बरकतें बयान की जा रही है, उनको सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर करें और दुरूद शरीफ पढ़कर उन बरकतों को हासिल करें। नंबर 1, जो खुश नसीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है उस पर अल्लाह ताला के फरिश्ते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुरूद भेजते हैं। नंबर 2, दुरूद शरीफ खताओं का कफ़ारा बन जाता है। नंबर 3, अमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। नंबर 4, दुरूद शरीफ से दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 5, गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। नंबर 6, दुरूद भेजने वाले के लिए दुरूद खुद इस्तिग़फ़ार करता है। नंबर 7, इसके नाम अमाल में अजर का बहुत बड़ा सवाब लिखा जाता है जो ओहद पहाड़ की मिसाल होता है। नंबर 8, दुरूद पढ़ने वाले को अजर का पूरा पूरा पैमाना मिलेगा। नंबर 9, दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के लिए दुनिया और आखिरत के तमाम उमूर के लिए काफ़ी हो जाएगा, जो अपने वज़ाइफ का तमाम वक़्त दुरूद पाक पढ़ने में बसर करता हो। नंबर 10, मसाइब से निजात मिल जाती है। नंबर 11, दुरूद पाक पढ़ने वाले की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाही देंगे। नंबर 12, इसके लिए शफाअत वाजिब हो जाती है। नंबर 13, दुरूद पाक से अल्लाह ताला की रज़ा और इसकी रहमत हासिल होती है। नंबर 14, अल्लाह ताला की नाराज़ी से अमन मिलता है। नंबर 15, अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी। नंबर 16, मीज़ान में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। नंबर 17, हौज कौसर पर हाजिरी का मौका मुयस्सर आएगा। नंबर 18, क़यामत की प्यास से महफूज हो जाएगा। नंबर 19, जहन्नम की आग से छुटकारा पाएगा। नंबर 20, पुलिस सिरात पर चलना आसान होगा। नंबर 21, मरने से पहले जन्नत की मंजिल देख लेगा। नंबर 22, जन्नत में कसीर तादाद में हूरें भी मिलेगी। नंबर 23, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को 20 कस्बा से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 24, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है। नंबर 25, दुरूद शरीफ पाकीज़गी और तहारत है। नंबर 26, दुरूद शरीफ के विर्द से माल में बरकत होती है। नंबर 27, इसकी वजह से 100 बल्कि इससे भी ज़्यादा हाजात पूरी होती है। नंबर 28, दुरूद शरीफ एक इबादत है। नंबर 29, दुरूद शरीफ अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमाल में से है। नंबर 30, दुरूद शरीफ मजालिस की ज़ीनत है। नंबर 31, दुरूद शरीफ से गुर्बत और फाका दूर होता है। नंबर 32, ज़िंदगी की तंगी दूर हो जाती है। नंबर 33, इसके ज़रिए खैर के मकाम तलाश किए जाते हैं। नंबर 34, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन तमाम लोगों से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। नंबर 35, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला खुद और इसकी नस्लें नफ़ा पाएगी। नंबर 36,
وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ نمبر 37، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38، درود شریف ایک نور ہے جس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39، زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نمبر 42، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا افضل عمل ہے۔ نمبر 44، درود شریف دین اور دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے سے اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ ناظرین، اس تسبیح کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے؟ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور یکسوئی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرے۔ اب پرسکون دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو عمل ہے بڑا ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں کریں۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو لازمی آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے، اور ہم اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اپنا براق لایا جائے گا تو وہ اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پولیس رات پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر اس دعا کو خوفزدہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کرے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے، بھوکا پڑے تو رزاق مطلق اس کو کھلائے، اگر ننگا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا پہنائے، اگر مریض پڑے تو شافی مطلق اس کو شفا دے، اور اگر اس دعا کو کوئی بیمار شخص پڑھ لے تو دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے طالب حاجت پر پڑے تو اللہ اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر دشمن یا بادشاہ کے خوف کرنے والا اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے کفایت کرے اور اذیت یا نقصان پہنچنے سے اس کو بچائے گا۔ اگر قرض دار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرے، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استفسار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی۔ اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بایاب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی، اور جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے گا تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر آپ آگ پر پڑے تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہیں جس کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمے سے ہٹا دے گا، اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھی جائے گی۔
اور جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی، سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا تو وہ اپنا ہر مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے ہو۔ اس دعا میں اس قدر فضائل ہے جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس دعا کی فضیلتوں میں سے ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا اس کو میں نے مختصر کر کے دیا ہے، اور اللہ توفیق دینے والا ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ روزانہ یہ دعا پڑھے یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ آپ کی دل کی مرادیں پوری ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کرے، جو بھی خواہش ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، اللہ سے طلب کرے۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھ دے تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے، تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہے، اور یہ تسبیح آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اس دعا کو ایمان سے پڑھے گا اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کو لازمی پڑھے، روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوگی، چھوٹی بڑی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوگی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔